ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو مزار قائد کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے اتحاد کی، اور بھٹو صاحب کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ بھائی بھائی تھے، 22 نکات پہ اتفاق ہوا جب پاکستان بن گیا، جب دستور بن گیا، اور اس کے بعد کہاں سے فنڈ آیا بھٹو صاحب؟ کس نے بگاڑا؟ ہم ہر الزام امریکہ پہ لگاتے ہیں، سامراجی قوتوں پہ لگاتے ہیں، صہیونی طاقتوں پہ لگاتے ہیں، ہاتھ تو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ جو بھی ایک ملک ہوگا اس میں جہاں 18 کروڑ عوام ہوں گے، ان میں اگر 2-4 آدمی، کوئی 10-20 آدمی یا کوئی 100-50 آدمی اگر کسی بیرونی علاقہ کار بن جائے تو یہ کوئی عجب کی بات نہیں ہے، نہ ایسا کو نہ ہونا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور اسی اسلامی اس کو روکنے کے لیے ایوب خان آیا تھا، اچھا اسی شہر کے اور اسی اسلامی دستور 56 کو توڑنے کے لیے ایوب خان نے مارشل لگایا تھا، جس کی سرپرستی امریکہ نے کی تھی۔ اور اس ایوب خان نے وہی کام کیے تھے جو پرویز مشرف نے کیے، اس نے بھی اڈے دیے، پرویز مشرف نے اڈے دیے، وہ بھی فرنٹ لائن کے طور پہ رشیا کے خلاف لڑتا رہا، اور یہ بھی امریکہ کے فرنٹ لائن کے طور پہ لڑتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ کہنا چاہ رہے ہیں حسن ظفر صاحب بہت معذرت کے ساتھ جو ہے نا، وہ یہی باتیں جو ہے جو جب پوری بات نہ کی جائے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ کہ دیکھیے میرے بہت ہی محترم اور بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بہت وہ ہے، لیکن دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایوب خان کا ذکر تو کرتے ہیں، پرویز مشرف کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو کچھ ہے انہوں نے کیا ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم بیچ میں ایک دور وہ غائب کر جاتے ہیں جس دور میں یہ دہشت گردی کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور یہ دہشت گردی عروج پہ پہنچی، اور وہ ہے 80 سے دور، کہ جہاں پر ہم اس کو بیچ میں پتہ نہیں کون سی ہماری مسئلہ ہے کہ ہر عامر کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، مگر جس نے یہ سارا کلچر، یہ دہشت گرد اور ٹریننگ کیمپ اور یہ سارے ڈالر آنے شروع ہوئے، جنرل حمید گل کو میں ایک چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں اور وہ لاجواب ہو چکے تھے اس وقت وہاں پہ، کہ بابا آپ آج جو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اب آپ نے خود بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ نہیں کیا، کہ آپ نے کس دھڑلنے کے ساتھ خود بھی بتایا کہ کتنے ڈالر میں کس مجاہد اور کس مجاہد لیڈر کو کتنے ہزار ڈالر دیے جاتے تھے۔ تو ہماری یہ ناانصافی جو ہے نا، یہی کچھ چھپانا، کچھ بیان کرنا، یہ ہم کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جتنا بڑا مجرم ایوب خان ہے، اتنا ہی بڑا مجرم ضیاء الحق اس سے زیادہ ہے، اور ان سب کی بنیادوں پر یہ پرویز مشرف کی مصیبت ہمارے گلے میں آئی، اور وہی سب کچھ کیا دھرا۔ کچھ میں یہاں پہ اتفاق کرتی ہوں۔ میں ضیاء الحق کے دور کو کوئی اسلامی دور نہیں سمجھتا، میں ضیاء الحق کو ایک عامر سمجھتا ہوں جس نے یہاں پر لسانی جماعتوں کو بنایا، جس نے یہاں پر جو ہے لسانیت کے بیج بوئے، جس نے پاکستان کے اندر جو ہے بہت ساری خرابیاں۔ طالبان کو بھی برا بھلا کہہ دیجئے، طالبان بھی تو برے ہیں جو اس ملک کی جڑوں کو نقصان دے۔ میں پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے، چاہے طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی نہیں، طالبان سمیت سب کی، آج اپنے دشمن کو پہچاننا پڑے گا۔ میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں، اور جو یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی مذمت۔ بہت بہتر، بہت بہتر، آج آپ کا پوائنٹ ہو گیا کلیئر، اب مجھے بولنے کی اجازت ہے۔ اچھا، میں خضر الاسلام صاحب، اسلحہ کہاں پہ داخل ہوتا ہے پاکستان کے مذہب کے اندر؟ اسلام کے نام کے اوپر کدھر کدھر اسلحہ، اسی ایک شہر کے اندر بڑے بڑے ٹاؤن بنا دیے جاتے ہیں، کیسے ہوا یہ سب سلسلہ پاکستان کے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اسلحہ تو کراچی میں سمجھیں کہ بڑی آسانی سے دستیاب ہے، اور یہ آپ کے قریب ہی آپ کے پاس بھی ہے، آپ کی جماعت کے پاس بھی ہے؟ جی یقیناً ہے، لیکن الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ سب جائز ہے، اور اسلام نے اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ دیکھیں اسلحہ رکھنا غلط نہیں ہے، آسما اس کا استعمال غلط ہے، اس کا غلط استعمال غلط ہے۔ فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ چلے آپ ہی بتا دیجئے آج آپ کو کہ کہاں سے فنڈ آتے ہیں؟ ہماری جہاں تک سنی تحریک کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ جتنے احباب بیٹھیں گے سب گواہی دیں گے کہ ہم تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں تو لوگ چندہ دیتے ہیں، ہمیں اپنا پتا ہے۔ اب دیگر کا یہ سب میڈیا جانتا ہے، کوئی ڈھکی چکی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، ہمیں ڈھکی چھپی ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا ہے پیسہ، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا ہے پیسہ، آج کھل کے بات کیجئے۔ بھائی جس جماعت، آپ کسی جماعت کا ذکر کریں وہ اپنی ہر کوئی اپنے بتانے کا وہ ہے، ذمہ دار ہے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ ہم تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگ فنڈز دیتے ہیں۔ صحیح۔ تھانوی صاحب، طالبان کی مذمت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ لوگ جو مزاروں پہ حملے کرے، جنہوں نے رحمان بابا کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے داتا گنج بخش کو نہیں چھوڑا، یہ کیوں، کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کیا وہ لوگ کوئی اور سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ الزام تو یہ کہ دیوبندی سٹیٹ، وہابی سٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی جو ہے وہ تو ایک ناسور ہے، اور دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں پاکستان میں، اور جب تک افغانستان سے امریکی فوجیں واپس نہیں جائیں گی، ہمارے ہاں کے حالات کی درستگی کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کہیں تو بنیاد پڑی ہوگی۔ میں نے عرض کیا نا، افغانستان میں جو
امریکی افواج آئی ہیں وہ بنیاد ہے اس کی۔ 80 کی دہائی میں اس کی بنیاد پڑی، طالبان کو ہم نے خود بنایا۔ موجودہ جو حالات دیکھیے وہ تو افغانستان کے طالبان تھے، افغانستان کے معاملات تھے، ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کی ٹیریٹری کے بارے میں سوچنا ہے۔ پاکستان میں جو حالات خراب ہوئے ہیں 2001 کے بعد ہوئے ہیں، یعنی افغانستان میں امریکی افواج کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں خراب ہیں، یہ پاکستانی طالبان کون؟ یہ پاکستان یہ بول جو بھی جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ افغانی طالبان یعنی کیا؟ 2001 کے بعد یعنی کیا؟ 1980 کے بعد سے ہمارے کانوں میں اب تک وہ 90 سے وہ آوازیں گونج رہی ہیں۔ وہ افراد حیات ہیں، زندہ ہیں، جو یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں اور یہاں سے مدرسوں سے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، یہاں سے بھیجا گیا ہے، یہاں سے انوالومنٹ۔ آج ہم کہتے ہیں ون طالبان پاکستان طالبان، لیکن یہاں سے ہزاروں لاکھوں گئے وہاں پہ۔ دیکھیں ایک منٹ جہاد افغانستان جس وقت چل رہا تھا، جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور قبضہ کیا، اور الٹیمیٹ یہ اس کا پاکستان میں آنا تھا گرم پانیوں تک، یعنی اس کراچی شہر تک، وہ وقت کا معاملات اور تھے۔ وہ ایک جہاد تھا جو روس کے خلاف تھا۔ وہ جہاد پھر دہشت گردی میں کیسے بدلا؟ میرا سوال تو یہ ہے۔ سوال یہ ہے دہشت گردی میں نہیں بدلا۔ سوال ہم جب بھی اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں طالبان طالبان۔ پہلے تو یہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے طالبان سے مراد کیا ہے ہماری؟ کیا ہر وہ مدرسے سے نکلنے والا طالب علم طالبان ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہے۔ نقوی صاحب بالکل میرے ساتھ ایگری کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اگر مخصوص کوئی طبقہ، مخصوص کوئی جگہ ہے، دیکھیں سارے مدرسے والے، سارے مساجد، ساری مکاتب کے لوگ، مدارس مساجد والے، اگر مزار پہ حملہ ہوتا ہے وہ تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر عاشورہ کے مفتی صاحب ایک منٹ میں اگلی اپنی بات مختصر انداز میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عاشورہ کے جلوس پہ حملہ ہوتا ہے، سب مذمت کر رہے ہیں۔ پھر طالبان کون ہے اس کا پہلے کرنا چاہیے۔ اگر کچھ علاقے اچھا آج میں یہ چاہتی ہوں کہ آج یہاں سے آپ خودکش حملے کو حرام قرار دے کے آپ میری بات تو سنیں، خودکش حملہ جو کر رہا میرے حرام کرنے سے وہ اس حرام میں نہیں ہو فتویٰ جائے ابھی گا۔ تک آپ کا نہیں آ سکا نہیں، میرے مشترکہ، حرام یہ کرنے سے قوم جانتی ہے، کسی کا نہیں آیا، آپ سب جو بیٹھے میں۔ میں مفتی ہوں، میں بتاتا ہوں میرے حرام کہنے سے وہ حملے نہیں رک جائیں گے۔ آپ کہہ تو دے، ہو سکتا ہے رک لیکن جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ملک کے، دیکھیے نہیں، آپ کے ملک کے وہ باشندے ہیں، آپ کے ملک کے لوگ ہیں، آپ ان کو بٹھائیں، ان کو سامنے کریں کہ بھئی آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیوں ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، کیوں افتراق پھیلا رہے ہیں۔ آپ ان کا موقف تو سنیں، ان کی بات تو سنیں، ان کو ایک سامنے ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائیں تو صحیح۔ آپ یہاں کھڑے ہوئے کوئی بھی ہے، میری ان سے کوئی رشتہ داری کو تعلق نہیں، لیکن آپ ان کا موقف سنیں۔ خضر الاسلام صاحب ہم کیوں نہیں سن سکتے ان کا موقف، ہم ان سے بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی ذرا موقع میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، تیسری مرتبہ دی دی ہے جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں بھٹو صاحب میرے جی۔ خیال میں آپ ایک پروگرام الگ سے بھٹو صاحب کے لیے کر لیں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ میں عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ دیکھیں ان سے پہلے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں، آپ کی یہ موجودہ گورنمنٹ بھی، اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی، پہلے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، مذاکرات کے بعد یہ رخ اختیار ہوا۔ اور دوسری اہم بات یہ، کسی نے نہیں دیکھی، دوسری اہم بات گولی یہ، کے زور پر مذاکرات تو ہر جگہ ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا لال مسجد کے اندر کیا ہوا، وزیرستان میں روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اسی ریاکشن میں وہ مار رہے ہیں، لال مسجد کے ریاکشن میں لوگ کو مار رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں، وہ بتائیں گے۔ میں نقوی صاحب یا یہ سب تو نہیں بتائیں گے کہ وہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کریٹ ہو کہ کون کرتا ہے؟ یہ تو میں تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں مزار پہ حملہ ذمہ داری قبول ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ طالبان نے قبول کر لی۔ یہاں پر پوری میڈیا ہے، یہاں پر ایک ایک بندے کی نقل و حرکت جو ہے وہ ایس آئی ڈی کے نظروں کے اندر ہے، ایجنسیاں اس کو نوٹ کر رہی ہیں، میڈیا کو نوٹ کر رہی ہیں۔ پھر ایک بندہ 5 منٹ کے بعد عالمی میڈیا کو خبر دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے میں نے کیا ہے، کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ بھٹو صاحب میں بریک لینی ہے، اس سے پہلے اب آپ کی باری آ گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ایجنسیوں کی بات کریں، ایجنسیاں نظر رکھتی ہیں، ایجنسیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو بنایا ہے۔ الزام تو یہ ہے کہ طالبان کو انہی مدرسوں سے اٹھا کے بنایا گیا۔ آپ تگری کرتے ہیں اسے؟ جی میں عرض کروں کہ یہ جو جہاد افغانستان ہے، اس سے لے کے جب تک یہ امریکہ کی فوجیں نہیں آئی تھی، 9/11 نہیں آیا تھا، تو پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو یہ مذہبی طالبان ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر دہشت گرد ہوتے تو 9/11 اور امریکہ کے یہاں آنے سے پہلے دہشت گردی یہاں اس زمانے میں کوئی خود کش حملے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس ڈرون حملے کے نتیجے میں جس کی ماں کو مارتا ہوا دیکھے گا، اپنی بہن کو تڑپتا ہوا دیکھے گا، جو اپنی بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھے گا، وہ دہشت گرد نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟
इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो है ये तो अमेरिका के उसका रद्द अमल है। दूसरी बात जो आपने कही अच्छा, कि अगर मज़ारात रद्द-ए-अमल पे है हमले तो हो वो रहे हैं। मासूमों को क्यों मार रहे हैं? देखिए आपको, मुझे, इन सबको क्यों मार रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर हर तरह की दहशतगर्दी, चाहे वो खुदकुश हो चाहे हथियारों से हो, हम उसके मुखालिफ हैं, उसको दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन जिहाद अफगानिस्तान को हम दुरुस्त समझते हैं और उसकी अलग-अलग हिमायत करते हैं। फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं, कश्मीर की हिमायत करते हैं, क्योंकि वहाँ इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। इसके बाद हम अपनी आवाम से बात करेंगे, ऑडियंस से बात करेंगे कि वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम पे हमले करने वाले ये असल में हैं कौन और इनसे छुटकारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन किस तरह से मुमकिन है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हुई। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मज़ार-ए-क़ाइद से प्रोग्राम फैसला आपका और मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। हम बात कर रहे हैं कि मजहबी जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है वो कैसे मुमकिन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इश्तराक है कम से कम उसके ऊपर सब लोग आ जाएं, वहाँ से मुत्तफिक बात करें। लेकिन सबसे पहले इस पोर्शन में हम अपने लोगों से, अपनी ऑडियंस से बात करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। इधर से मैं या उधर से, जी आपके पास माइक है, शुरू कीजिए। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हैं, बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि मुसलमानों की तारीख़ जो है वो गद्दारों से भरी हुई है। पूरी मुसलमानों की तारीख़ गद्दारों से भरी हुई है। और जिस वक्त बगदाद पे हलाकू हमला कर रहा था तो दजला के किनारे अहले बगदाद और उलमाए कराम ऐसी बहसों में लगे हुए थे कि जो जिससे पूरी उम्मत पे तबाही आ गई और हलाकू ने आके उनको सबको हलाक कर दिया और तख्तोबाला कर दिया। तो नतीजा आज भी वही है कि अग़यार हम पे हमले कर रहे हैं और हमारी क़यादत, चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी हो, वो इसी बहसों में लगी हुई है कि हम उस पर इल्ज़ाम डालें, अमेरिकन्स पे डालें, इसराइल पे डालें, इंडिया पे डालें, लेकिन अंदर की जो हमारी ख़राबियाँ हैं, जो हमारे इख्तलाफात हैं, वो आज तक वही सदियों से हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। इसका कोई आपके पास कोई जवाब है? कोई हल है इसका या नहीं? मैं इकट्ठे कर लूँ सवाल या जवाब इस पे? अच्छा जी थानवी साहब से फिर जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जो आपने जिस चीज़ की तरफ निशानदही की है उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो मशहूर मक़ूला है कि अपना मसलक छोड़ो मत, दूसरे का मसलक छेड़ो मत। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मसालिक जो हैं यानी मसलकी तफरीक़, ये तरजीह के लिए, तबलीग के लिए नहीं है। यानी एक आदमी एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अपनी जो भी इबादत हैं या ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं उसके मुताबिक तरजीह करे, लेकिन उसको सड़क पे आकर उसकी तबलीग ना करे, ज़रिया तबलीग ना बनाए। तबलीग ऐसी चीज़ की जाए कि जो मुश्तरकात हैं, जिनमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं, इस पर अमल कर लिया जाए। इसमें सुलह जो की बात बात आपने हो, की इस है पे तो हदीस पाक भी है, बिल्कुल जो अच्छी बातें उनको फैलाना चाहिए। हसन सफर साहब जी, मैं आपके पास जितनी भी बातें हमारे भुट्टो साहब ने की वो बिल्कुल मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ कि 2001 तक कुछ भी नहीं हुआ था, 2001 के बाद हुआ। तो ये क्यों हुआ? 2001 तक हम अमेरिका की गोद में बैठे रहे, उससे असला लेते रहे, लड़ते रहे, वो हमें जिहाद कराता रहा, उसको जिहाद उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। अब ये जो लाखों की तादाद में तैयार हुए थे, इन्हें कहाँ फेंका जाए, कहाँ सर्व किया जाए? लिहाजा उसी अमेरिका ने जिसके लिए हमने अपने पूरे पाकिस्तान को इस जहन्नम में धकेला, इस दलदल में धकेला, उसी अमेरिका ने उन्हीं को फिर हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहां से तो बचा लिया जाए अपने आप को। ये इतने सारे जंगजुओं को और जिहादियों को, बिल्कुल बहुत बेहतर। मैं मुफ्ती साहब एक बात आपको बता दूं, 8000 खुदकुश बम्बार तैयार किया गया था, जिसमें से कुछ 100 फटे हैं और बाकी जो हज़ारों हैं वो कब फटेंगे? किसने बताया कि ये आपकी तहकीकात है, आपकी तहकीकात है, आप पढ़िए, ये रिसर्च हो चुकी है, ये रिसर्च हो चुकी है, किसी ने उसको नफी नहीं की, साहब किसी ने नफी नहीं की। आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको पाकिस्तान की एजेंसी एजेंसियों बता रही हूँ, मैं आपको एक सामने क्रिएट कर दूं, एक बात एक बता रहा हूँ कि आप पहले इस इशू पर तो आए कि तालिबान है कौन, आप तो यहाँ से ही नहीं निकले अभी। दूसरी बात ये हो रही है कि हम उस मजहबी लिटरेचर को जो सबब बन रहा है हमारी मुनाफरत का, हम उसको क्यों धीरे आबूर्द नहीं कर रहे? हमें कौन सी हिचकिचाहट है, कौन सी कमी है? जो मुनाफरत की बात जब होती है तो जब उलमाए किराम ये बात करते हैं कि जो मुनाफरत वाली लिटरेचर है इनको ख़त्म करना चाहिए, तो हमारे उलमाए किराम को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक प्लेटफार्म पे तमाम उलमा को
یہ نہیں کہ کچھ کو لیا اور کچھ کو نہیں لیا اور کچھ کی باتیں میڈیا کے سامنے آئی اور کچھ کی نہیں آئی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جی پیچھے مائک دے دیجئے۔ جی لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا اس کو لوگ بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔